سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی الگ الگ قسم کا۔ اب ذرا حاضر رکھیں ذہن کو، حضور گزرے، جبرائیل ساتھ میں ہیں، ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بہت بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ جتنے بڑے عام طور پہ مکان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے زیادہ بڑے اور ان پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ کہ جتنے بڑے بڑے مکان اور ان کے اندر سانپ جو مسلسل ڈس رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا، میرے آقا نے دیکھا، بلبل سدرہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ اب تڑپ جاؤ گے آپ جب سنو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ میں؟ ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے اور سانپ برابر ڈس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلبل سدرہ نے اتنا سنا، جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ بلڈنگ تو بنا لی میاں، زمین تو خرید لی سود کے پیسے سے، جائیداد تو بنا لی، پراپرٹی تو بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر اس منظر کو یاد کر لو، یہاں تو بچے موج کریں گے اس پراپرٹی پہ، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ اے میرے عزیزوں، ایک لمحے کے لیے کبھی اس منظر کو یاد کر لیا کرو، کبھی قبر کی پہلی رات کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر اس منزل کا نام ہے جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کو دیکھا، رونے لگے، روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ اے مسلمانوں غور کرو، وہ قبرستان میں جا کر روئے۔ آج ہم لوگ قبرستان میں مذاق کیا کرتے ہیں، کسی کو دفن کرنے جائے ٹھٹے لگایا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب تمہارا نمبر لگنے والا ہے، بزرگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں چچا تم کب آنے والے ہو، چچا تمہارا نمبر کب لگنے والا ہے۔ اے مذاق کرنے والوں، ٹھٹے لگانے والوں، کبھی اس قبرستان کے اندر جو مردے دفن ہیں ان کی حالت کو تم نے دیکھ لیا ہوتا تو تم ٹھٹے نہ لگاتے، تم قبرستان میں مذاق نہ کرتے، تم قبرستان میں ہنسیاں نہ کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی قبرستان سے گزرے تو رونے لگے، ایک ہم اور آپ قبرستان سے گزرے تو ٹھٹے مارتے ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا روئے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی، داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ غلام نے کہا حضور آپ کس لیے روتے ہیں؟ میں نے آپ سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں پایا، آپ تو جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا عثمان جنتی ہے۔ یا رسول اللہ، جس کو آقا نے جنتی کہہ دیا پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آقا آپ جنتی ہیں پھر رونا کس لیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے غلام سے کہ یہ بات تو صحیح ہے، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، میرے آقا نے جنتی کہا ہے، لیکن حضرت عثمان کہنے لگے اے میرے غلام سن لے، میں جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ کے خوف سے میرا جسم کانپنے لگتا ہے، اس لیے کہ قبر کی جو پہلی منزل ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوا وہ آگے بھی پریشانیاں اور ذلت کا سامنا کرے گا۔ تو وہ قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لیا کرو۔ قبر میں جب جائیں گے تو نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ بیٹا ساتھ جائے گا، نہ بھائی ساتھ جائے گا، نہ دوست ساتھ جائے گا۔ اے زمین پر اکڑ کے چلنے والوں، جب زمین کے اندر جاؤ گے اکیلے جاؤ گے، کوئی ساتھ نہیں جانے والا ہے، اور سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے یہ سارے ٹھاٹ باٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو رنگینیاں آج کائنات کی نظر آ رہی ہے، جن سے ہم نے دل لگا لیا ہے، جو کائنات کا حسن ہماری آنکھوں میں چڑھ گیا ہے، جو کائنات
کائنات کا حسن ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے. یاد رکھنا میرے عزیزو یہ کائنات کا حسن فانی ہے. اللہ اکبر. سانسوں کا کھیل سارا, سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی, سارا کھیل ختم ہو جائے گا. اسی لیے تو بلبل سدرا جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, حضرت جبرائیل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد اشما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے, آپ اپنے امتیوں کو فرما دیجئے, اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے, چاہے جیسے زندگی گزار لیں مگر اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. ایک دن موت ضرور آئی. سانسوں کی ڈوری ٹوٹی, سارا کھیل ختم. اکڑ کے نہ چلا کرو, ظلم زیادتی نہ کیا کرو. دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے, وہ جابر بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے. بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی, ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے. اے لوگوں, قبر میں کوئی ساتھ نہیں جانے والا, قبر میں ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے اور مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ساتھ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں نکیرین آئیں گے, 3 سوال کریں گے, من ربکا ما دینکا, اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذه الرجل. 3 سوال ہوں گے, تیرا رب کون, تیرا دین کیا, اور حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا, دیدار کرایا جائے گا, پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر زندگی میں مصطفیٰ سے محبت کی اور مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کیا ہے تو ہر سوال کا جواب بندہ صحیح دے گا. میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور حضور کا چہرہ دیکھے گا تو پکار اٹھے گا یہ تو میرے آقا ہے, یہ تو امام الانبیاء ہے. لیکن ہاں وہ منظر بھی یاد رکھنا, نافرمانیاں, بدعمالیاں, شریعت کے ساتھ میں مذاق کرنا. پھر اس کے بعد میں جب قبر میں بندہ جائے گا پھر سوالات نکیرین ہوں گے, ان کی ہیبتناک شکلیں ہوں گی. ایک ضرب لگائیں گے 70 گز زمین کے اندر دھنسا دیں گے, ایک ضرب لگائیں گے 70 گز زمین میں دھنسا دیں گے. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. قبر کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہیں, قبر کے اندر جنت کا باغ بھی ہے. جنت کا باغ قبر اس کی بنتی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے, مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے, جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے, اس کی قبر گلزار بنا دی جاتی ہے, جنتی باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دی جاتی ہے. لیکن جو نافرمان ہے, جو بدعمالیاں اور بد کردار ہے, وہ شخص جب قبر میں جائے گا تو وہ یہ بھی یاد رکھے اسی قبر میں سانپ بھی ہیں, زہریلے بچھو بھی ہیں, اسی قبر کے اندر یہ عالم بھی ہے کہ قبر ادھر سے ادھر کی دیوار, ادھر کی دیوار دونوں آپس میں ملنے لگیں گی. پھر وہ پسلیوں کو ملا کے رکھ دیں گی, جسم کو چور چور کر دیں گی. میرے عزیز اس قبر کو یاد کر کے ذرا سا آنسو بہا لیا کرو, کبھی اپنی آنکھیں بھگو لیا کرو, کبھی خدا کے خوف سے ایک لمحے کے لیے یہ یاد کر لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جہنم بنائی ہے نا, اس جہنم میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا. آج ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, ذرا سا احساس نہیں ہوتا ہے. میں نے ایک بات بتائی ہے صرف کہ بیاض اور سود کا کھانے والا اس کا کیا
انجام مصطفیٰ نے اور بھی مناظر دیکھے ہیں. میرے آقا نے ایک منظر یہ بھی دیکھا ہے, کچھ لوگوں کے دماغ پتھر سے کچلے جا رہے ہیں, وہ ایک خون کے دریا میں ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, فرشتہ پتھر پھینک کے مارتا ہے, اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے, وہ پھر اسی خون کے دریا میں گر جاتا ہے. مسلسل یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. بلبل سدرا سے میرے آقا نے فرمایا تھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت بلبل سدرا نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ ہیں جو شرابیں پیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ آپ کی گناہگار امت ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے جب اتنا سنا تھا, مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ کو اپنی امت یاد آ گئی تھی. میرے آقا نے جب گناہگار امت کو یاد کیا تھا تو میرے مصطفیٰ نے آنسو بہائے تھے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, کیا کبھی میری آنکھ میں آنسو آیا؟ کیا کبھی تمہاری ہماری آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ کیا ہم کبھی نبی کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا ہم کبھی نماز کے چھوٹ جانے پہ آنسو بہاتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کبھی ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں؟ نہیں بھیگتی ہے. ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اے لوگوں, مگر کبھی ہم مصطفیٰ کی یاد میں ایک آنسو نہیں بہاتے. مگر مصطفیٰ کتنا روئے اس امت کے لیے, کتنا غم میرے مصطفیٰ کو تھا اس امت کا. پیدا ہوئے تب زبان پہ رب حبلی امتی, جوانی آئی تب زبان پہ رب حبلی امتی, معراج کا سفر ہے تب زبان پہ رب حبلی امتی. ہر لمحہ حضور نے امت کو یاد کیا. جب آیے کریمہ قرآن کی نازل ہو رہی ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے, میرے مصطفیٰ کو امت یاد آ گئی. پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کو امت یاد آ گئی کہ جب گناہگار اس پل صراط پہ گزریں گے, کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے, میرے مصطفیٰ کو امت یاد آئی. حضور رونے لگے, اتنا روئے کہ پھر مدینے سے نکل گئے, آبادی کو چھوڑ دیا, باہر نکل گئے. حضور غار میں پہنچ گئے, غار میں سجدے میں سر رکھ دیا. امت کے غم میں حضور رونے لگے, امت کو یاد کر کے میرے آقا رونے لگے. یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے, یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. رب حبلی امتی کی صدائیں زبان پہ ہیں. مصطفیٰ امت کے غم میں رو رہے ہیں. ادھر صحابہ کو آقا نظر نہیں آئے, مصطفیٰ نے مدینے سے باہر نکل کے غار میں سجدے میں سر رکھا ہے. ادھر صحابہ نبی کو تلاش کر رہے تھے, مصطفیٰ نظر نہ آئے تو صحابہ بے چین ہو گئے, اس لیے کہ ان کی آنکھوں کو سکون ملتا تب تھا جب وہ آقا کی زیارت کر لیا کرتے تھے. جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کر لیا کرتے تھے تب ان کے دل کو سکون ملتا تھا. صحابہ بے چین ہو گئے تھے. کہاں گئے حضور؟ حضور تو امت کے غم میں رو رہے تھے. اے نبی کے امتیوں, تمہیں مجھے یاد کر کے میرے نبی نے بڑے آنسو بہائے. بہت مصطفیٰ روئے کہ آج امت کا حق نہیں بنتا کہ حضور کو یاد کرے, حضور کی تعلیمات پر عمل کرے. اے لوگوں یاد رکھنا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے زندگیاں بدلو, معیار بدلو, طریقہ کار بدلو, روش بدلو, اپنی زندگیاں بہتر بناؤ. قسم خدا کی آج بھی اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر لیں, انشاءاللہ دنیا میں پھر وہی شان ہوگی, پھر وہی تاج وقار ہمارے سر پہ ہوگا, پھر وہی عزتیں ہمارے قدم چومتی ہوں گی, پھر یہی دنیا ہمیں سلام کرتی نظر آئے گی, پھر یہی دنیا مسلمان کے آگے جھکتی نظر آئے گی. شرط اتنی سی ہے, اپنا کردار بہتر بنا لو, اپنا کردار ایسا بنا لو جیسا مصطفیٰ چاہتے ہیں, جیسا اسلام چاہتا ہے. اسلام کے ماننے والوں اسلام پر عمل تو کرو, قسم خدا کی زندگیاں سنور جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے, اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے میرے ساتھ مل کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.